بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ بخاری شریف۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ میں گواہی اور شہادت یعنی وٹنس دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی اور شہادت یعنی وٹنس دیتا ہوں اور دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے عبد اور رسول ہیں۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر اس کلمہ شہادت میں گواہی کس بنیاد پر دی جا رہی ہے اس کو مختصر سے انداز میں سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو اگر آپ بچوں کو سنائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر اپنے بچوں کو سمجھائیے اور ایمانیات کی گہرائی سمجھیے، ہماری تمام تقاریر سنیے اور ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایمانیات کی بہت ساری تفصیل آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ اس کلمہ شہادت کے شعور کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک غیر مسلم کا سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ غیر مسلم نے مسلمان کی زبان سے اس کلمہ شہادت کا ترجمہ سنا تو سوال کیا کہ دنیا میں کسی چیز کی گواہی اور شہادت کب دی جاتی ہے؟ دنیا کی عدالتوں میں آنکھوں سے دیکھنے والے ہی گواہی و شہادت دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے بارے میں گواہی اور شہادت یعنی وٹنس کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سچی شہادت تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اللہ کو دیکھیں اور اس کو پہچانیں۔ مسلمان نے اس کو یہ سمجھایا کہ میں ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ پر جو آخری وحی نازل ہوئی قرآن مجید، اسی سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور گواہی دے رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو اس کی سر کی آنکھوں سے ذات کے اعتبار سے نظر نہیں آتا، مگر اس نے اپنی پہچان کروانے اپنی مختلف صفات یعنی کاموں کو کائنات کی مخلوقات میں ظاہر فرمایا اور اپنی پہچان کروایا۔ اسی سے ہم اللہ کو آسانی سے پہچان کر شہادت و گواہی یعنی وٹنس دے سکتے ہیں۔ مسلمان نے کہا کہ انسان کی فطرت بھی اللہ نے یہ بنائی کہ جو چیزیں اسے نظر نہیں آتی ان کو انسان نشانیوں، علامتوں اور صفات کے ذریعے پہچانتا ہے۔ مثلاً ہوا، روح، بجلی، عقل، خوشبو، بدبو سے انسان ان کو پہچان لیتا اور مانتا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں بھی بہت سارے نشانیوں اور علامتوں اور بعض اوقات مجرم کی انگلیوں کے نشانات سے ثبوت دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور پہچان کروانے اپنی صفات کو دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ اسی سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان کر گواہی اور شہادت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق کائنات ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں۔ اس بات پر میں نے اور خود آپ بھی غور کر سکتے ہیں کہ وہ ہی اکیلا تمام چیزوں کا کیسے خالق ہے۔ اگر آپ دنیا کی چیزوں پر غور کریں گے
تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر آسمان کو ہزاروں میل اوپر بغیر مزدور سیمنٹ اور میٹیریل کے بغیر ستونوں کے وہ ہمارے سروں پر برسوں سے کھڑا کیا ہے، جبکہ دنیا میں ایک انسان 10-12 گز کی چھت بغیر سہارے اور پلر کے نہیں ڈال سکتا، اور وہ چھت کچھ ہی دنوں میں جو انسان کی بنائی ہوئی چھت ہوتی ہے بوسیدہ ہو کر گر جاتی ہے، مگر اللہ کی یہ بنائی ہوئی چھت ہزاروں سال سے جسے ہم دیکھتے ہیں ہر روز نئی کی نئی نظر آتی ہے، اس کو داغ دودی کی قطعی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح میں نے مزید غور کیا کہ اللہ کسی چیز کے بنانے اور پیدا کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں، وہ ماں باپ کے ذریعے بھی یا بغیر ماں باپ کے یا صرف ماں کے ذریعے بھی کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھلوں، ترکاریوں، غلوں اور کیچڑ اور گندگی میں بغیر ماں باپ کے کیڑوں کو پیدا کرتا رہتا ہے، اور موجودہ زمانے میں تو انسان کو اتنی ترقی دیا ہے کہ وہ بغیر مرغ کے مرغی سے انڈے نکال سک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فیڈ کھلا کر انڈے نکال رہا ہے، اور وہ بغیر نر کے انڈے دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ نباتات میں بغیر نر و مادہ کے بین سے پودے نکالتا ہے، لہذا اس نے حضرت آدم اور حوا علیہ الرحمہ کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ الرحمہ کو بغیر ماں باپ کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کیا۔ اس پر میں نے گواہی دی کہ بے شک اللہ جیسا خالق کوئی دوسرا نہیں، لا خالق الا اللہ، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اکیلا رب اللہ ہی ہے۔ میں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی ہر عمر میں ہر ضرورت کو ہر لمحہ محبت کے ساتھ ان کے مقام پر ہی پوری فرماتا رہتا ہے۔ بیج میں، انڈوں میں، ماں کے پیٹوں میں اور سمندروں میں، ہواؤں میں، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمانوں میں، غرض ہر جگہ وہی اکیلا ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے۔ کسی کو ماں باپ کے ذریعے، کسی کو ماں کے ذریعے، اور کسی کو بغیر ماں باپ کے پرورش و نگہداشت کرتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں گے تو مچھلی، مگرمچھ، مکھی، مچھر اور تانبیل، چونٹی، کیڑے مکوڑوں کے لاروں اور بچوں کی پرورش ماں باپ کے بغیر کرتا ہے، اور گائے، بیل، بھینس، بکری کے بچوں کی پرورش صرف ماں کے ذریعے کرتا رہتا ہے۔ کسی کو برف میں، کسی کو پانی میں، کسی کو زمین میں، کسی کو ریگستانوں میں، کسی کو پہاڑوں میں، اور کسی کو زمین کے اندر، اور کسی کو آسمانوں میں رکھ کر پرورش کر رہا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد میں یہ گواہی اور شہادت وٹنس دے رہا ہوں کہ اس جیسی پرورش کرنے والا رب کوئی دوسرا نہیں، لا رب الا اللہ۔ قرآن نے یہ تعلیم دی کہ اللہ ہی ہر جاندار کو رزق عطا کرنے والا رزاق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رزاق نہیں، اس کی طرح کوئی دوسرا رزاقیت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں جاندار مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں نباتات بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں،
जिन्नात और इंसान भी शामिल हैं। हैवानात में चरिंद, परिंदे, दरिंदे, हशरातुल अर्ज, समंदरी जानवर सभी शामिल हैं। उनकी ना कोई तिजारत होती है, ना वो नौकरी और दुकानदारी करते हैं, ना डिग्री और दौलत रखते हैं, ना गल्ला और अनाज जमा करके रखते हैं। वो अपना रिस्क जमा करके ख़तई नहीं रख सकते। वो हर रोज़ भूखे अपने अपने मुकामात से निकलते और शाम तक खुद भी अपने बच्चों की ग़िज़ा लेकर आते हैं। हर जानदार का रिस्क अलग अलग रखा, किसी का रिस्क ऑक्सीजन और किसी का रिस्क कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। फरिश्तों की ग़िज़ा ज़िक्र इलाही रखा, फिर हर एक के रिस्क को हज़म करने के लिए मेदे अलग अलग बनाए। दरख्तों का रिस्क कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रखा। बर्फानी इलाकों के जानवरों का रिस्क अगर उनको ना मिले तो जिस्म की चर्बी से भूख मिटाने का इंतज़ाम किया है। ऊँट को पानी ना मिले तो वो 10-15 दिन तक बग़ैर पानी के रहने के काबिल बनाया और उसको उसके कोहान की चर्बी से ग़िज़ा और पानी मिलता रहता है। इन चीज़ों पर जब मैंने गौर किया तो अल्लाह ताला की गवाही और शहादत देने पर मजबूर हो गया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ला रज़्ज़ाक़ इल्लल्लाह, नहीं है कोई रज़्ज़ाक़ सिवाय अल्लाह ताला के। कोई हुकूमत, कोई दौलतमंद इंसान कायनात की कुछ मखलूक़ात को बहुत दूर की बात है कि 1500 इंसानों को हर रोज़ रिस्क का इंतज़ाम नहीं कर सकती, जबकि अल्लाह ताला हज़ारों मखलूक़ात को हर रोज़ बग़ैर किसी रुकावट के रिस्क अता फरमा रहा है। इसी तरह आप गौर कीजिए कि कुरान कहता है कि ज़मीन व आसमान और तमाम कायनात की चीज़ों का मालिक और बादशाह अकेले अल्लाह ताला है। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि इंसान सिर्फ ज़मीन के कुछ हिस्सों और चीज़ों का वक्ती और मुख्तसर मुद्दत तक मालिक होता है, फिर मरने के बाद हुकूमत छोड़कर चला जाता है। मगर सूरज, चाँद, ज़मीन, हवा, पानी, आसमान और दरख्तों और हैवानात वगैरह पर इंसान को कोई इख्तियार नहीं, ना वो इंसान की मर्ज़ी से अमल करते हैं। उनका असल मालिक और बादशाह अल्लाह ताला ही है, उन पर अल्लाह ही की हुकूमत चलती है। उसकी मिसाल बिल्कुल ये है कि बारिश के ज़माने में जब अबर आता है तो अल्लाह ही के हुक्म से बरसता है, वरना जो है वो आने के बावजूद बग़ैर बरसे चले जाता है। इसलिए वही मालिकुल मुल्क है, शहंशाह कायनात है। इसलिए मैं गवाही और शहादत देता हूँ कि ला मालिकुल मुल्क इल्लल्लाह। कुरान कहता है कि वो सिर्फ खालिक़ कायनात ही नहीं बल्कि अलबारी और अलमुसव्विर भी है। उस जैसा बारी और मुसव्विर कोई दूसरा नहीं है। खालिक होने के नाते वो अपने इल्म और मंसूबे के तहत किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाता है। उस चीज़ को बनाने के लिए उसको किसी नमूना और मिसाल और डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं, और खालिक होने के नाते वो किसी मखलूक को इब्तिदा में वजूद देने के बाद उसको अपनी सिफत बारी से अपने मंसूबे के तहत मुकम्मिल और कमाल तक पहुंचाता है। कोई भी मखलूक वजूद में आने के बाद उसकी तख्लीक से आज़ाद और बेनियाज नहीं हो सकती, ना नए रहती। सिफत बारी से मुसलसिल और मुकम्मिल वजूद पाकर तकमील को पहुंचती है। जैसे अगर आप गौर करेंगे तो बंद अंडे और माँ के पेट में अल्लाह के तख्लीकी मंसूबे के तहत जर्दी, सफ़ेदी या जानदारों के पेट में मनी के नापाक खतरों से जरसूमे की शक्ल यानी बैज़ा बनता है या बीन से पौधे की शक्ल रहती है। मगर
اللہ تعالیٰ کی صفت باری سے انڈے کی زردی تبدیل ہو کر بچہ بنتا، ماں کے پیٹ میں جرثومہ جاندار کا بچہ بنتا، اور بیج ترقی پا کر کلی پھول سے پھل بنتا ہے، اور تمام جاندار دنیا میں آنے کے بعد بچے سے تبدیل ہو کر صفت باری کے ذریعے اپنے اپنے جنس کے مکمل فرد بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اسی ناپاک پانی کے خطرے کو ترقی دے کر اس کی حالت پوری طرح بدل دیتا ہے، اور اپنی صفت باری کے ذریعے خوبصورت مختلف صفات والا بنا دیتا ہے۔ گویا اسی پانی کے حقیر خطرے سے تخلیق کر کے صفت باری کے ذریعے اس میں کمالات پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق اور باری ہی نہیں ہے، بلکہ وہ المصور بھی ہے۔ وہ صفت تخلیق سے ہر مخلوق کو وجود دیتا ہے، اور صفت باری کے ذریعے اس کو مکمل کرتا ہے، اور اس کی تکمیل کو مکمل کرنے میں ہر ایک کی صورتیں، شکلیں، طبیعت، مزاج، عادتیں، رنگ، روپ، آواز، جسامت، قد، اور پھلوں میں، ترکاریوں اور غلوں میں مزے، پروٹین، رنگ، روپ، خوشبو، الگ الگ اسی صفت مصور کے ذریعے دیتا رہتا ہے۔ جب میں نے ان باتوں پر غور کیا تو گواہی اور شہادت دینے اقرار کیا کہ نہیں ہے کوئی خالق، باری اور مصور سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف کسی چیز کو پیدا کرتا اور بناتا ہے، بلکہ تخلیق کرنے کے بعد اس کو اس کی زندگی کی ہدایت اور رہنمائی بھی کرتا رہتا ہے، اور تمام مخلوقات اسی ہدایت اور رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے وہ ہر مخلوق کا اکیلا ہادی اور معلم بھی ہے۔ اس بات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ سوائے انسان و جن کے دوسری تمام مخلوقات کو وہ بغیر کتاب، بغیر استاد اور بغیر اسکول و مدرسے کے ان کی فطرت میں ہدایت رکھ کر ان کو اپنی اپنی زندگی گزارنے کی ہدایت دے کر پیدا فرماتا ہے۔ وہ بغیر کسی بیرونی ہدایت و رہنمائی و تربیت کے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں گواہی و شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ہادی و معلم نہیں، لا ہادی الا اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اپنی صفت المعید کے ذریعے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے حساب لے گا۔ وہ جسے جیسا چاہے جب چاہے زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے زمین کی بار بار مردہ ہو کر پانی ملنے پر زندہ ہونے کی مثال دی ہے، اور میں نے دیکھا کہ سالوں زمین پر مردہ پڑے بیج پانی پا کر دوبارہ لہلہاتے کھیتوں اور باغوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پانی کی شکل بار بار بخارات بنا کر ابر بناتا، پھر پانی بنا دیتا ہے۔ سورج اور چاند کو عین چمکنے کے وقت وہ بے نور کر دیتا ہے، زمین کو زلزلوں سے ہلا دیتا ہے، ہواؤں کو بغیر مشین کے طوفانی بنا دیتا ہے۔ اس لیے گواہی و شہادت دیتا ہوں کہ وہ ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے۔ غیر مسلم یہ سب باتیں سن کر پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہی اکیلا عبادت و اطاعت کے لائق کیوں ہے اور کیسے ہے؟ اس کا جواب مسلمان نے یہ دیا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری اسی کی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے جو اس کا اصلی اور اصل مالک ہو۔ لہذا انسان کا اصل مالک وہ ہوگا جس میں یہ چار صفات مکمل ہوں۔ وہ خالق بھی ہو، وہ رب بھی ہو، وہ حاکم بھی ہو، اور وہ قادر بھی ہو۔ یعنی وہی اکیلا اس کے بنانے والا اور اس کی پرورش کرنے والا
اور اس پہ حکومت رکھنے والا اور اس پہ ہر طرح سے قادر ہو۔ یہ چاروں صفات سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مخلوق میں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ ہی کائنات کا اکیلا اور حقیقی مالک ہے۔ اب انسان پر یہ ضروری ہے کہ جب انسان کا اصل مالک اللہ ہی ہے تو اسی کا شکر ادا کرے، یا اسی کا شکر ادا کرتا رہے، اور اسی شکر ادا کرنے، اسی کی عبادت و اطاعت و بندگی کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا جو ہے اس کا مالک ہی نہیں۔ جس طرح کائنات کی تمام مخلوقات اسی کی عبدیت اور بندگی کر رہی ہیں، تو انسان کو بھی اسی کی عبدیت اور بندگی کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی اکیلا یعنی مخلوقات کا معبود ہے، اور مخلوقات کو اسی کی عبدیت اور بندگی کرنا چاہیے۔ غیر مسلم نے پھر سوال کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی آپ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ مسلمان نے کہا کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب اس کی مرضیات اور احکام اور قانون اور اس کی رضا معلوم کرنے اسی کی ہدایت اور رہنمائی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں ہر چیز کے استاد اور ماہر پیدا کیے، اسی طرح انسانوں کی روحانی ہدایت اور ترقی کے لیے اور صحیح راستے کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کا انتخاب کر کے اپنی وحی یعنی ہدایت و رہنمائی کی تعلیم ان پر وحی کے ذریعے نازل کیا۔ ہر زمانے میں پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا رہا، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے آخری وحی قرآن مجید دے کر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوسرے تمام انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور بچپن سے گزر کر جوان ہوئے۔ دوسرے انسانوں کی طرح آپ بھی تمام جو ہے ضرورتیں رکھتے تھے، بازار جاتے، تجارت کرتے، نکاح کیے، اہل و عیال کے ساتھ یعنی زندگی گزارے۔ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے موت کے ذریعے تشریف لے گئے۔ 40 سال کی عمر تک آپ کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور آخری وحی قرآن مجید عطا کی جانے والی ہے۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے۔ آپ کا دنیا میں کوئی انسان اور معلم و استاد نہیں تھا، اور مکے میں کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، اور نہ وہاں پڑھنے لکھنے کا رواج تھا۔ تقریباً سارے لوگ بے پڑھے لکھے تھے، نہ کوئی اسکول تھا، نہ کالج، اور نہ لائبریری تھی۔ کوئی آپ کو علم سکھانے والا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ شعر و شاعری کے عادی تھے، اور پورا معاشرہ اخلاق رذیلہ کا شکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم و استاد اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اس نے آپ کو امی، بے پڑھا لکھا رکھ کر ایسی تربیت اور علم سے آراستہ کیا کہ آپ کی حکمت و دانائی میں آج تک دنیا کے بڑے بڑے اہل علم لاجواب رہے، اور 1400 سالوں سے بڑے بڑے اہل علم گھٹنے ٹیک کر آپ کے امتی بن گئے اور آپ کی رسالت کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امی رکھ کر قرآن مجید کی چلتی پھرتی مثال بنایا، اور قیامت تک کے لیے یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کرنے، مثال، نمونہ تخلید بنا دیا، اور آپ ہی کی اتباع میں کامیاب ہونے کی تعلیم دی۔ اس پر میں نے غور کیا کہ کیا ایک انسان جو امی ہو کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو سیاسی قانون
معاشرتی قانون، اخلاقی قانون، سزاؤں کا قانون، جنگی اصول و ضابطے اور قانون مساوات اور قانون انصاف کا علم دے سکتا ہے، وہ صرف اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ میں نے غور کیا کہ کیا ایک امی انسان بہترین مثالی باپ، بیٹا، سسر، داماد، سرپرست، دوست، شوہر بن سکتا ہے، اور مثالی استاد و معلم و رہبر بن سکتا ہے؟ کیا ایک امی انسان مثالی حکمران، جج، فوجی سپہ سالار، مثالی مربی و دائی بن سکتا ہے؟ دولت میں شکر گزاری کی زندگی کیسے گزاریں، غربت میں صبر والی زندگی کیسے گزاریں سمجھا سکتا ہے؟ کیا ایک امی انسان غریبوں، غلاموں، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف والی زندگی اور غیر مسلموں کے ساتھ حکمت اور دانائی اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دے سکتا ہے اور مثال و نمونہ بن سکتا ہے؟ اور کیا ایک امی انسان ہزاروں انسانوں کی بہت ہی کم وقت میں تربیت کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کو ماننے اور عبادت کرنے کا سب سے عمدہ عقائد و عبادات کی وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کا رسول ہی دے سکتا ہے، اور اسی طرح وہ انسانوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہونے کے ناطے انہوں نے سب سے اعلیٰ عقائد اور سب سے عمدہ عبادات کے طریقے انسانوں کو سکھائے، اور مختصر سے عرصے میں یعنی 23 سال کے عرصے میں ہزاروں انسانوں کی اصلاح کیے۔ آپ نے اللہ کی عبدیت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ نمونہ انسانوں کے سامنے پیش کیا، جس کی مثال دنیا نہ دے سکتی نہ لا سکتی ہے۔ اس لیے ہم محمد الرسول اللہ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی اور شہادت دے رہے ہیں۔ یہ چند مختصر سے کلمات تھے جس کو خاص طور پر کلمہ شہادت کے پڑھنے سے پہلے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال کر ان کو شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی وٹنس، شہادت اور گواہی کا اقرار کرنے کے قابل بنائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور رسول ہونے کا اقرار کروائیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔